یہ بیچاری ہانی کی قسمت کہ اسے شاک دینے والا شوہر ملا ہے۔ اسے معلوم ہی نہیں روحان جبیل تو لندن کی بڑی بڑی شخصیات کو غیر شوکس دیتا ہے، اور یہ وہ تو پھر ایک نازک سی لڑکی ہے۔ ایلا شرارتی لہجے میں کہہ رہی تھی۔ ایلا کی بات سن کر ماہی نے اسے گھورا تھا، جبکہ روحان پریشان کھڑا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آگے کیا ہوگا۔ وہ خانم کے رد عمل سے نابلد تھا۔ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ ماہی نے پوچھا۔ انہوں نے کہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، جب ہوش آ جائے تو گھر لے جا سکتے ہیں۔ میں دیکھتی ہوں۔ ماہی کہتی کمرے کے اندر چلی گئی تھی، جبکہ ایلا غور سے روحان کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ 1 سال بعد ملی ہوں آج آپ سے، مجھے آج بھی یقین نہیں ہوتا کہ آپ آرجے ہی ہیں۔ مطلب کوئی اتنا کیسے بدل سکتا ہے؟ ایلا نے اپنے دل کی بات کر ہی دی تھی۔ روحان نے گہری نظروں سے ایلا کو دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ اس کے اس طرح دیکھنے پر ایلا سٹپٹا گئی تھی۔ یہ تو سچ میں آرجے ہے، ایلا زیر لب بڑبڑائی۔ روحان کی آنکھوں کی چمک دیکھ کر اسے وہ دن یاد آ گیا تھا جب اس نے حشام اور مکی کے ساتھ بیٹھے آرجے کا آٹوگراف لیا تھا۔ اس کی آنکھوں کی چمک اور ذہانت اس کے آرجے ہونے کی گواہ تھی۔ کوئی بھی انسان کبھی بھی بدلتا نہیں ہے، وہ وہی رہتا ہے، اس کا اصل وہی ہوتا ہے۔ بس یا تو وہ بگڑ جاتا ہے یا پھر سدھر جاتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں انسان بدل گیا ہے۔ وہ گہرے سنجیدہ لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اس سے پہلے ایلا کچھ کہتی اچانک خانم کے کمرے سے شور کی آوازیں ابھری تھیں۔ تم سب نے مل کر مجھے دھوکہ دیا ہے، سب نے مجھے بے وقوف بنایا ہے، خانم دبی دبی آواز میں چلا رہی تھی۔ شدت جذبات سے اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ جس شخص کا وہ نام سننا بھی گوارا نہیں کرتی تھی، وہ اس کی زندگی کا سب سے اہم فرد بن گیا تھا، اور تو اور وہ انجانے میں اسی شخص سے محبت کر بیٹھی تھی۔ ہانی تمہیں کسی نے دھوکہ نہیں دیا، وہ روحان بن حیدر جبیل ہے، آرجے نہیں۔ ماہی نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پیار سے سمجھایا۔ سب سمجھ آ رہا ہے مجھے، اب سب سمجھ رہی ہوں۔ خانم نے دونوں ہاتھوں سے سر کو پکڑتے ہوئے کہا تھا۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی، لیکن گلے میں کچھ اٹک گیا تھا۔ ایلا بھی کمرے میں آ گئی تھی، جبکہ روحان کمرے سے باہر کھڑا اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اپنے دل سے پوچھو ہانی، تمہیں محسوس ہوگا تمہیں کسی نے دھوکہ نہیں دیا، سب تم سے پیار کرتے ہیں، سب۔ ماہی نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے اشارہ کیا تھا۔ خانم آنسو ضبط کرتی سرخ آنکھوں سے اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ چلو اٹھو، اب ہم نے گھر جانا ہے، اور اس سے پہلے روحان سے مل لو، کب سے باہر بیٹھا تمہارے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا ہے۔ ماہی اس کا ہاتھ دباتی ایلا کو لے کر کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ خانم نے تھک ہار کر بیڈ سے ٹیک لگا لی تھی۔ وہ تھک گئی تھی، وہ ماضی کو نہیں سوچنا چاہتی تھی۔ روحان کے آنے سے اس کی زندگی کتنی خوبصورت ہو گئی تھی۔ وہ جیسے سارے غم بھول گئی تھی، اور اب روحان کو دیکھ کر جیسے اس کے سارے زخم ہرے ہو گئے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ دماغ جیسے سن ہو کر رہ گیا تھا۔ کوشش کے باوجود بھی اس کی بند آنکھوں سے ایک آنسو نکلا اور کمپٹی پر پھسلتا چلا گیا۔ میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں کبھی تمہاری آنکھ میں آنسو نہیں آنے دوں گا، اور آج مجھے خود پر افسوس ہو رہا ہے۔ روحان کی آواز پر وہ کرنٹ کھا کر اچھلی تھی۔ وہ اس کے سامنے کھڑا تھا اپنی تمام تر وجاہت کے ساتھ۔ سفید رنگ کی شرٹ کی بازو پر سرخ داغ لگے تھے۔ وہ شاید خانم کا خون تھا جو پیشانی پر چوٹ کی وجہ سے نکلا تھا، یعنی وہ اٹھا کر لایا تھا۔ خانم یہ سوچ کر دنگ رہ گئی تھی۔ وہ چہرہ دوسری جانب پھیر چکی تھی اور ہونٹوں کو سختی سے ایک دوسرے میں بھینچ لیا تھا۔ روحان اس کے یوں چہرے کا رخ بدلنے پر حیران ہوا تھا۔ اسے لگا تھا کہ وہ چیخے گی، برا بھلا کہے گی، لیکن نہیں، وہ خاموش تھی۔ خانم، کتنے جذبات سے پکارا تھا اس نے۔ خانم نے آنکھیں میچیں، اس کا دل دھڑکا تھا۔ ایسے ہی وہ اسے فون پر پکارا کرتا تھا۔ میں آرجے نہیں رہا اب، میں اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہوں گا اور نہ ہی معافی مانگوں گا، شاید مجھے اس کا حق نہیں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تم سے گزارش ہے کہ میری محبت کو مت دھتکارنا۔ اس کا نرم گرم لہجہ جذبات کی آنچ سے دہک رہا تھا۔ وہ خاموش رہی تھی، آنسوؤں کو ہاتھ کی ہتھیلی سے صاف کیا تھا۔ کتنا خوش تھی وہ آج کے دن، لیکن پھر ساری خوشیاں جیسے آنسوؤں میں بدل گئیں۔ کچھ پل گہری خاموشی کی نظر ہوئے تھے۔ خانم اپنے چہرے پر اس کی گہری نظروں کی تپش کو محسوس کر رہی تھی۔
حانم کو لگا تھا اس کا سانس رک جائے گا۔ وہ ایک جھٹکے سے بیڈ سے نیچے اتری تھی۔ دھیان سے روحان بےتابی سے اس کی جانب لپکا تھا۔ وہ اسے پکڑنا چاہتا تھا۔ میں ٹھیک ہوں۔ حانم نے ہاتھ بڑھا کر اسے دور رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ اس کا لہجہ سرد تھا۔ روحان ایک سرد آب بھر کر رہ گیا تھا۔ وہ اپنے سکارف کو اچھی طرح سر پر لپیٹتے ہوئے اب جوتے پہننے کی کوشش کر رہی تھی۔ روحان سنجیدہ چہرہ لیے بغور اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ ناراض اور مصروف سی اچھی لگ رہی تھی۔ سال بعد اسے اپنی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ نیچے جھک کر جوتے پہننے پر درد کی ایک ٹھیس اس کے سر میں اٹھی تھی۔ شاید نیچے گرنے کی وجہ سے گردن پر بھی چوٹ آئی تھی۔ اسے کراتے دیکھ کر وہ حانم کی طرف لپکا۔ مجھے لگا تھا کہ ان 6 سالوں میں تم بھی بدل گئی ہوگی، لیکن نہیں، مجال ہے جو حانم بدل جائے۔ وہ آج بھی ویسی ہی ضدی اور ہٹ درم ہے۔ اس کے خوبصورت جوتے کو نیچے سے اٹھا کر اس کی جانب بڑھاتے ہوئے وہ گمبھیر سنجیدہ لہجے میں کہہ رہا تھا۔ حانم نے اس کے قریب آنے پر گھور کر اسے دیکھا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ اب یہ جوتا میرے سر پر مت مار دینا، پہننے کے لیے دیا ہے۔ اس کے تیکھے لہجے میں حانم کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ وہ انتہا کا صاف گو تھا۔ تم، وہ کہنا چاہتی تھی، لیکن تم کا لفظ اس کی زبان سے ادا نہیں ہوا تھا۔ وہ پورا 1 سال اسے آپ کہتی رہی تھی۔ محبت سے زیادہ وہ روحان حیدر سے عقیدت رکھتی تھی۔ میں خود پہن لوں گی۔ حانم نے ایک جوتا پہننے کے بعد دوسرا اٹھانے کے لیے دوبارہ جھکی۔ مجھے ضدی اور ہٹ درم لڑکیاں نہیں پسند۔ وہ ایک گھٹنا زمین پر ٹکائے بیٹھا تھا۔ نظریں حانم کے چہرے پر تھیں، جبکہ حانم اسے دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ اس 1 سال میں اس نے روحان کی ہر بات مانی تھی۔ وہ کافی تابعدار ثابت ہوئی تھی۔ اب آرجے کو اپنے سامنے دیکھ کر اس میں ہانی والی روح جاگ اٹھی تھی۔ حانم اب دوسرا جوتا بھی پہن چکی تھی۔ اس نے خود کو سخت الفاظ کہنے سے روکا ہوا تھا۔ چلیں، روحان نے کھڑے ہو کر اس کی جانب ہاتھ بڑھایا تھا۔ شکریہ۔ حانم اس کے ہاتھ کو مکمل نظر انداز کر کے بیڈ سے اٹھی تھی اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ روحان بس ایک سرد آب بھر کر رہ گیا تھا۔ انہیں گھر چھوڑنے کے بعد روحان شام کے گھر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ پورا راستہ وہ خاموشی سے گاڑی سے باہر دیکھتی رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا روحان جیسے ہم سفر کے ملنے پر ہنسے یا آرجے کے لوٹ آنے پر روئے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ قسمت کی اس ستم ظریفی پر وہ کیا کرے۔ حانم کو اب افسوس ہو رہا تھا کہ کاش وہ نکاح والے دن اسے دیکھ لیتی، لیکن جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا تھا۔ گاڑی رکنے پر وہ سب سے پہلے گاڑی سے اتری تھی اور پھر بنا پیچھے دیکھے وہ بلڈنگ کی طرف بڑھی تھی۔ پریشان مت ہونا روحان، وہ تھوڑی پاگل ہے، تم بھی جانتے ہو، لیکن سب ٹھیک ہو جائے گا، مائی نے اسے تسلی دی تھی، جس پر وہ مسکرا کر رہ گیا تھا۔ حانم اپنے کمرے میں پریشانی سے ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اگر وہ آسیہ بیگم سے بات کرتی تو یقیناً وہ سب پوچھتی، تم سب نے مل کر دھوکہ دیا ہے مجھے۔ حانم کی سماعت سے اس کے اپنے الفاظ ٹکرائے۔ ہانی، تمہیں کسی نے دھوکہ نہیں دیا، وہ روحان بن حیدر جبیل ہے، آرجے نہیں، ماہی نے کہا تھا۔ اف اف۔ حانم نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھاما تھا۔ وہ انجانے میں کیا بول گئی تھی، لیکن جو جواب ماہی نے دیا تھا اسے اب احساس ہو رہا تھا، یقیناً وہ بہت کچھ جانتی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ حانم کو اپنا دماغ سن ہوتا محسوس ہوا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھے بیٹھے لیٹ گئی تھی، آنکھوں کو بند کیا تھا۔ وہ سو جانا چاہتی تھی۔ پریشانیوں سے بچنے اور غلط سوچوں کو اپنے ذہن سے نکالنے کا یہی ایک بہترین طریقہ تھا۔ وہ اس وقت کچھ سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ سب کیا ہوا تھا، کیوں ہوا تھا، کچھ بھی نہیں۔ وہ کتنی ہی دیر آنکھیں موندے لیٹی رہی تھی اور پھر شاید ابھی تک وہ دواؤں کے زیر اثر تھی، اس لیے سو گئی۔ کیسا لگا حانم سے مل کر؟ یہ ایلف تھی، وہ جانتی تھی روحان آج اس سے ملنے والا تھا، اسی لیے اس نے رات کو فون کیا تھا۔ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا، مجھے جس رد عمل کی توقع تھی وہ نہیں ہوا، لیکن جو نہیں سوچا وہ ہو رہا ہے۔ وہ خاموش ہے، اس نے کچھ نہیں کہا مجھ سے۔ روحان نے نہ چاہتے ہوئے بھی ایلف کو بتا دیا تھا۔ وہ اچھی لڑکی تھی اور ہمیشہ مفید مشورہ دیتی تھی۔ یعنی ایک سلفائٹ نے دوسرے سلفائٹ کو حیران کر دیا ہے۔ وہ مسکرائی تھی۔ ہاں، بہت زیادہ، روحان نے اعتراف کیا تھا۔ یقیناً وہ صدمے کے زیر اثر ہوگی، اسے کچھ وقت دو حالات کو سمجھنے کا، اور تم خود اسے سمجھنے کی کوشش کرو، امید ہے سب بہتر ہوگا۔ ایلف کی بات سن کر روحان کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑے تھے۔
ایلف فون بند کر چکی تھی، جبکہ روحان ایک بار پھر گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ صرف ایک ہفتہ رہ گیا تھا ماہم کی شادی میں۔ میں چاہتی ہوں ماہی بیٹا اب تم بھی شادی کر لو، ہانم کی بھی ہو چکی ہے۔ میں چاہ رہی ہوں ماہم کے ساتھ ہی ہانم کی بھی رخصتی ہو جائے، بس ایک تم رہ گئی ہو۔ آسیہ بیگم کا فون تھا۔ ماہی غور سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ آپ میری چاہت سے واقف ہیں چھوٹی امی، میں حشام کے علاوہ کسی اور کا نہیں سوچ سکتی۔ جب تک وہ شادی نہ کر لے میں بھی نہیں کروں گی، میں اس کا انتظار کروں گی۔ ماہی اب انہیں چھوٹی امی کہہ کر بلاتی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ پرخلوص تھیں۔ ہمدان تمہیں لے کر پریشان رہتے ہیں ماہی، اور مجھے بھی اچھا نہیں لگتا کہ میری اپنی بیٹیوں کی شادی ہو جائے اور تمہاری نہیں۔ میں تمہیں بھی اپنے گھر میں خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں جانتی ہوں بابا بھی یہی چاہتے ہیں۔ اگر آپ مجھے خوش دیکھنا چاہتی ہیں تو میرے لیے دعا کیا کریں۔ میری خوشی حشام ہے، صرف حشام۔ لیکن ماہی بیٹا اس کا تو رشتہ ہو چکا ہے، منگنی بھی تم ابھی بھی۔ آسیہ بیگم بات ادھوری چھوڑ گئی تھی۔ بی جان نے حشام کا رشتہ اپنی بھانجی سارا سے کر دیا تھا۔ ان کی بات سن کر ماہی کو اپنے اندر کچھ کٹتا محسوس ہوا تھا، لیکن وہ آنسو ضبط کر گئی تھی۔ جانتی ہوں، اور ابھی نکاح نہیں ہوا، نکاح ہونے تک مجھے انتظار کرنا ہے۔ ماہی کا لہجہ اٹل تھا۔ آسیہ بیگم گہری سانس لے کر رہ گئی تھیں۔ وہ پین سے گرم پانی کو گلاس میں ڈال رہا تھا جب دروازے پر ہونے والی مسلسل بیل نے اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائی۔ آ رہا ہوں، صبر کرو۔ جارڈن نے چھوٹے سے کچن سے ہی ہانک لگائی تھی۔ وہ اس وقت ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس تھا۔ بالوں کو اس نے پونی میں قید کیا ہوا تھا۔ ٹی شرٹ سے اس کے کثرتی بازو نمایاں تھے۔ اسے باکسنگ اور جم جانے کا بچپن سے ہی شوق تھا، اور آہستہ آہستہ باکسنگ کا شوق اس کا پیشہ بن گیا تھا۔ دودھ کے گلاس کو لاؤنج میں بڑے میز پر رکھنے کے بعد وہ دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، باہر کھڑے لوگوں کو دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا۔ پہلے وہ حیرت سے حشام جبیل، روحان جبیل اور ضیاء جبیل کو دیکھتا رہا تھا، اور پھر اس کی آنکھوں میں نفرت کے شعلے بھڑکے۔ ایک ہی پل میں غصے سے اس کا دماغ گھوما۔ جارڈن نے اپنی مٹھیوں کو بھینچ کر سامنے کھڑے اس شخص کو دیکھا جو اس کا باپ تھا، جسے وہ اپنی ماں کا قاتل سمجھتا تھا۔ جارڈن نے بنا کچھ کہے دروازہ بند کرنا چاہا، جسے آگے بڑھ کر حشام نے پکڑا تھا۔ پلیز جارڈن، ایک بار ہماری بات سن لو، حشام نے منت کی تھی۔ ضیاء جبیل کی آنکھوں میں اپنے کڑیل جوان بیٹے کو دیکھ کر نمی ابری تھی۔ وہ مارتھا سے بہت مشابہت رکھتا تھا۔ حشام نے منت کی تھی۔ ضیاء جبیل کی آنکھوں میں اپنے کڑیل جوان بیٹے کو دیکھ کر نمی ابری تھی۔ وہ مارتھا سے بہت مشابہت رکھتا تھا۔ وہ اسے محبت پاش نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ کیوں آئے ہو تم لوگ؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں تم سب سے نفرت کرتا ہوں۔ جارڈن دھاڑا تھا۔ ہم چلے جائیں گے میرے بچے، بس ہماری بات سن لو ایک بار، ضیاء جبیل نے بھرائی آواز میں کہا تھا۔ جارڈن نے غصے سے دونوں دانتوں کو بھینچا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ وہ سامنے کھڑے شخص کا خون کر دیتا۔ ضیاء جبیل کو پیرس حشام نے بلایا تھا۔ جارڈن سے ملنے کے بعد کتنے ہی دن حشام پریشان رہا تھا۔ وہ اپنے باپ سے ناراض رہا تھا۔ غصہ ٹھنڈا ہونے پر اس نے اب ضیاء جبیل کو بلایا تھا تاکہ وہ جارڈن سے معافی مانگ سکیں اور اسے اپنائیں۔ مجھے کوئی بات نہیں سننی، جاؤ یہاں سے، وہ پھر چیخا۔ تمہیں مارتھا تائی امی کی قسم ہے جارڈن، ایک بار بات سن لو۔ روحان کے کہنے پر جارڈن کے اعصاب ڈھیلے پڑے تھے۔ وہ تھک گیا تھا۔ اس نے خود پر ضبط کر کے انہیں اندر آنے دیا تھا۔ ضیاء جبیل نے جارڈن سے معافی مانگی تھی۔ وہ اسے پاکستان لے جانا چاہتے تھے۔ وہ اس کا خون تھا۔ جارڈن خاموش بیٹھا رہا تھا۔ آپ مجھے میری ماں واپس نہیں لوٹا سکتے، میری محرومیوں والی زندگی اور بچپن کا مداوع نہیں کر سکتے، آپ کچھ نہیں کر سکتے، پھر کیوں آئے ہیں آپ یہاں؟ مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے، میری ماں آپ کی بے وفائی کے دکھ میں مری ہے، مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے، جائیں یہاں سے، وہ دبی دبی آواز میں چلا رہا تھا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں میرے بچے، میں تمہیں اتنے سالوں میں ایک پل کے لیے بھی نہیں بھولا، مجھے معاف کر دو۔ ضیاء جبیل رو دیے تھے۔ یقیناً تائی امی نے تمہیں معاف کرنا سکھایا ہوگا جارڈن، معاف کر دو بڑے ڈیڈ کو، وہ ابھی اتنے سالوں سے سکون کی نیند نہیں سوئے، پچھتاوے کی آگ میں جلتے رہے ہیں۔ روحان نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا، اور جارڈن کو مارتھا یاد آ گئی تھی جو اسے معاف کرنے اور محبت کا درس دیتی تھی۔ حشام سارا وقت خاموش رہا تھا۔
وہ ان دونوں باپ بیٹوں کو اپنے اپنے دل کی باتیں کہہ دیتے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا۔ ہانی پیکنگ ہو گئی تمہاری؟ ماہی اس کے کمرے میں داخل ہوتی پوچھ رہی تھی، جو بے دلی سے سوٹ کیس میں اپنے کپڑے رکھ رہی تھی۔ کر رہی ہوں، ہانم نے سرد سے لہجے میں کہا تھا۔ وہ سب لوگ پاکستان جا رہے تھے، ماہم کی شادی تھی، شام کی فلائٹ تھی ان کی۔ ہانم ماہی اور ایلا کے ساتھ ساتھ سب سے ناراض تھی۔ وہ کسی سے بات نہیں کر رہی تھی۔ ان 6 سالوں میں وہ پہلی بار پاکستان جا رہی تھی۔ جس کی وجہ سے وہ پاکستان چھوڑ کر آئی تھی، وہ اب اس کی زندگی کا سب سے اہم حصہ بن گیا تھا۔ اب پاکستان سے کیا دشمنی تھی؟ ماہی نے غور سے ہانم کو دیکھا تھا، جس کے چہرے پر سنجیدگی چھائی تھی۔ ماہی جانتی تھی ہانم بہت غصے میں تھی۔ اگر وہ کم غصے میں ہوتی تھی تو لڑ جھگڑ لیتی تھی، لیکن بہت زیادہ غصہ اسے صدمے میں پہنچا دیتا تھا، اور اس وقت بھی وہ گہرے صدمے میں تھی، اس لیے خاموش تھی۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، پیکنگ کر کے آ جاؤ، ناشتہ کر لو، روحان بھی آیا ہے۔ ماہی اسے اطلاع دیتی جا چکی تھی، جبکہ ہانم کی غصے سے تیوری چڑھی۔ وہ تینوں جارڈن کے پاس سے واپس آ گئے تھے۔ جارڈن نے نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں معاف کر دیا تھا، لیکن پاکستان جانے سے منع کر دیا تھا۔ وہ کسی صورت پاکستان جا کر ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا تھا۔ ضیاء جبیل نے بہت منتیں کی تھیں، لیکن وہ لوگ اسے نہیں منا پائے۔ ایک بوجھ سا ضیاء جبیل کے دل سے اتر گیا تھا، جبکہ جارڈن کے انکار نے انہیں مزید ایک بوجھ تلے دبا دیا تھا۔ وہ بوجھل دل کے ساتھ واپس آ گئے تھے۔ وہ تیار شیار ہو کر اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ نیچے کھانے کی میز پر سب کے ساتھ روحان موجود تھا۔ ہانم انہیں نظر انداز کرتی باہر کی طرف بڑھی تھی۔ ہانی، کہاں جا رہی ہو تم؟ ناشتہ نہیں کرنا کیا؟ ماہی نے اسے باہر جاتے دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے، وہ سرد لہجے میں کہتی باہر نکل گئی تھی۔ ماہی نے سوالیہ نظروں سے روحان کو دیکھا تھا، جس نے کندھے اچکا کر اپنی بے خبری کا اظہار کیا تھا۔ وہ خود نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں جا رہی تھی۔ حشام پوری توجہ سے کلاس کو لیکچر دے رہا تھا جب کلاس روم کے دروازے پر ہونے والی دستک نے چونکا دیا۔ مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے مسٹر حشام جبیل۔ ہانم کو دیکھ کر وہ حیران رہ گیا تھا۔ پوری کلاس کبھی حشام کو تو کبھی ہانم کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کلاس سے معذرت کرتا باہر نکل آیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں ڈپارٹمنٹ کے لان میں موجود تھے۔ خیریت مسز ہانم روحان؟ خیریت مسز ہانم روحان جبیل کو آج میری یاد کیسے آئی؟ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ آپ بھی سب کے ساتھ ملے ہوئے تھے نا؟ ہانم کے خوبصورت چہرے پر غصہ تھا۔ ہلکی ہلکی دھوپ نے سردی کی شدت کو تھوڑا کم کیا تھا، لیکن دھوپ کا یہ دورانیہ بہت ہی کم ہوتا تھا۔ اس کی بات سن کر حشام نے گہرا سانس لیا تھا۔ مجھے جو ٹھیک لگا وہی کیا، حشام نے نرم لہجے میں جواب دیا تھا۔ آپ جانتے تھے نا کہ میں عارضے سے نفرت کرتی ہوں۔ آپ نے مجھے نہیں بتایا کہ وہ زندہ ہے۔ اور شدت جذبات سے ہانم کی آواز کانپ رہی تھی۔ سالوں تک روحان بھی تمہیں مرا ہوا سمجھتا رہا ہے۔ ہر سکے کے 2 رخ ہوتے ہیں ہانم، آپ نے بس ایک دیکھا ہے۔ جب آپ دوسرا دیکھیں گی تو یقیناً آپ کو آپ کے ہر سوال کا جواب مل جائے گا، وہ سنجیدہ لہجے میں کہتا اس کی بات کاٹ چکا تھا۔ ہانم بس اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ خاموشی، گہری خاموشی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی حشام کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے نا؟ مجھے آرجے کے ساتھ نہیں، کیا آپ مجھ سے شادی کریں گے اگر میں اس سے طلاق لے لوں؟ وہ چاہ کر بھی روحان سے طلاق کا لفظ استعمال نہیں کر پائی تھی۔ حشام تو اس کی بات سن کر دنگ رہ گیا تھا۔ وہ حیرت سے ہانم کو دیکھ رہا تھا جو کافی پرسکون کھڑی تھی۔ کچھ دیر تک وہ ہانم کی آنکھوں میں دیکھتا رہا تھا، جیسے تصدیق چاہتا ہو کہ وہ مذاق کر رہی تھی یا سچ کہہ رہی تھی۔ سورج کی روشنی خاص زاویے سے ہانم کے چہرے کو چھو رہی تھی، اور پھر اس کا پیدائشی نشان چمکا تھا۔ تیز روشنی حشام کی آنکھوں سے ٹکرائی تو وہ رخ پھیرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ یہ روشنی ہمیشہ اس کی نظروں کو ہانم کے چہرے سے ہٹا دیتی تھی، اور یہ ثابت کرتی تھی اسے دیکھنے کا حق حشام کو نہیں۔ ہرگز نہیں، حشام بولا تو اس کا لہجہ سخت تھا۔ لیکن کیوں؟ ہانم نے پوچھا۔ آپ پاگل ہو گئی ہیں ام ہانم، آپ میرے بھائی کی بیوی ہیں، میرے لیے قابل احترام۔ لگتا ہے روحان کو زندہ دیکھ کر آپ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کام کرنا چھوڑ گئی ہے، لیکن اس کا زندہ ہونا اللہ کا حکم اور مرضی ہے۔ میرے دل میں جو جذبات تھے وہ 2 سال پہلے تھے، اب نہیں رہے۔ بہتر ہوگا آپ حالات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور آئندہ اس طرح کا خیال اپنے ذہن میں مت لائیں۔ حشام کا لہجہ سخت تھا، وہ کافی غصے میں تھا۔
حانم اس کی بات سن کر لاجواب ہو چکی تھی۔ وہ کافی دیر خاموش کھڑی رہی اور بنا کچھ کہے وہاں واپس چلی گئی۔ حشام جو رخ موڑے کھڑا تھا اس کے جانے کے بعد پلٹا اور نم آنکھوں سے اسے دور جاتا دیکھ رہا تھا۔ بہت مشکل ہوتا ہے اس شخص کا دل توڑنا جسے آپ بے پناہ محبت کرتے ہوں۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی نظروں سے دور ہو رہی تھی۔ اسے حانم سے اس بے وقوفی کی امید نہیں تھی۔ میں جانتا ہوں کہ یہ تعلق بہت دنوں تک نہیں رہے گا۔ کسی سفر کی کسی سڑک پر بغیر پوچھے، بغیر بولے، بغیر ایک دوسرے کو دیکھے، نظر جھکائے خود اپنی اپنی مسافتوں پر نکلنا ہوگا۔ میں جانتا ہوں کسی پڑاؤ پہ عمر بھر کے لیے اچانک بچھڑنا ہوگا۔ سو ایسا کر لیں، ہم ایک دوجے کو دل میں بھر لیں۔ میں تجھ کو سارے کا سارا رٹ لوں، تو مجھ کو سارے کا سارا پڑھ لے۔ سنا ہے لمبی مسافتوں کے سفر میں زیادہ سفر نہ ہو، طویل رستے نہیں گزرتے۔ حشام نے اسے جاتے ہوئے دیکھ کر سوچا تھا، لیکن وہ یہ اچھے سے جانتا تھا صرف وہی اس کو دل میں بھرنے والا تھا، صرف وہی اسے رٹنے والا تھا۔ نہ وہ اسے چاہتی تھی اور نہ کبھی ایسا ممکن تھا۔ وہ اس وقت غصے میں تھی، کچھ سوچ نہیں پا رہی تھی، لیکن وہ یہ بھی اچھے سے جانتا تھا کہ وہ صرف روحان جبیل سے محبت کرتی تھی۔ وہ تمام لوگ اس وقت ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ ماہی، ایلا، حانم، روحان، حشام اور ضیاء جبیل، وہ سب پاکستان جا رہے تھے۔ ماہم کی شادی تھی جو کافی دھوم دھام سے ہونی تھی۔ حانم کی دوبارہ ابھی تک براہ راست روحان سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ وہ اس سے چھپ رہی تھی، اسے نظر انداز کر رہی تھی۔ روحان یہ بات اچھے سے جانتا تھا۔ وہ خاموش تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ حانم تھوڑا وقت لے اور سب سمجھنے کی کوشش کرے۔ ماہی غور سے حشام کو دیکھ رہی تھی، اسے خوشی ہو رہی تھی، وہ ان کے ساتھ جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ماہی کو احساس ہوا تھا کہ حشام کے چہرے کا رنگ زرد پڑ چکا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کافی کمزور ہو گیا تھا، لیکن وہ پوچھ نہیں پائی تھی۔ شام کے اس پہر میں وہ پیرس کو خیر آباد کر کے پاکستان کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ حشام اور ضیاء جبیل اکٹھے بیٹھے تھے، حانم کی سیٹ ماہی کے ساتھ، لیکن اس کی سیٹ پر ایلا بیٹھ چکی تھی۔ یہ میری سیٹ ہے، حانم نے دہائی دی تھی۔ سوری، لیکن مجھے اور ماہی کو ایک ساتھ سفر کرنے کی عادت ہے۔ ویسے بھی میرا دل خراب ہو جاتا ہے، میں اپنے کرش کے پاس بیٹھ کر اس کا بھی دل خراب نہیں کر سکتی، ایلا شرارت سے کہہ رہی تھی۔ حانم نے اسے گھورا تھا۔ جاؤ اپنے شوہر کے ساتھ جا کر بیٹھو، ایسا موقع بار بار نہیں ملتا، ایلا نے ایک آنکھ دباتے ہوئے کہا تھا۔ حانم کا چہرہ سرخ ہوا۔ وہ مزید ایلا کی باتیں نہیں سن سکتی تھی، اسی لیے وہ روحان کی طرف بڑھ گئی۔ مجھے اس طرح بیٹھنا ہے، روحان کے پاس پہنچ کر اس نے جیسے حکم دیا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، روحان نے مسکراہٹ دبا کر اسے گزرنے کی جگہ دی۔ حانم نے بیٹھنے کے بعد چہرے کا رخ شیشے کی جانب موڑ لیا تھا۔ کیا ہم بات؟ بالکل نہیں۔ روحان کی بات مکمل ہونے سے پہلے حانم انکار کر چکی تھی۔ کیوں؟ میری مرضی، حانم نے منہ بنایا۔ روحان نے اپنی مسکراہٹ ضبط کی۔ لیکن مجھے تو بولنے کی عادت ہے، وہ جان بوجھ کر اسے چڑھا رہا تھا۔ حانم نے ایک سرد سی نظر اس پر ڈال کر پھر سیٹ سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اس نے خود کو اب حالات کے حوالے کر دیا تھا۔ اسے اب افسوس ہو رہا تھا، طلاق کا وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی، لیکن جانے کیسے اس نے یہ لفظ اپنے منہ سے نکالا تھا۔ اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ غصہ واقعی بہت بری چیز ہے، انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو مفلوج کر دیتا ہے۔ ہمدان والا میں ایک دم ہی بہت رونق ہو گئی تھی۔ وہ لوگ رات کو پہنچے تھے۔ آسیہ بیگم ماہی اور حانم کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ وہ دونوں سالوں بعد پاکستان آئی تھیں۔ ماہم بہت خوبصورت اور خوش نظر آ رہی تھی۔ رات کا کھانا بہت اچھے ماحول میں کھایا گیا تھا۔ کھانے کے بعد شام اور ضیاء جبیل اپنے گھر چلے گئے تھے جو پاس ہی تھا۔ البتہ روحان حمدان صاحب کے ساتھ بیٹھا کچھ اہم باتیں کر رہا تھا۔ حمدان انکل اس سے شادی کے متعلق باتیں کر رہے تھے۔ انہیں لاؤنج میں باتوں میں مگن دیکھ کر حانم کچن میں آسیہ بیگم کے پاس آ گئی تھی جو چائے بنا رہی تھی، جبکہ ایلا اور ماہی ماہم کے کمرے میں اس کی شاپنگ دیکھ رہی تھیں۔ بہت خوشی ہوئی آج مجھے اپنے بچوں کو گھر میں دیکھ کر، آسیہ بیگم واقعی خوش نظر آ رہی تھیں۔ مجھے بھی، حانم مسکرا دی تھی۔ میں نے اور حمدان نے فیصلہ کیا ہے کہ ماہم کے ساتھ ہی تمہاری بھی رخصتی کر دیں، آسیہ بیگم نے مصروف سے لہجے میں کہا تھا۔ سٹول پر بیٹھی حانم ایک دم اچھلی تھی۔ کیا مطلب؟ وہ ہکلائی۔ ہاں، تمہیں بھی ساتھ ہی رخصت کیا جائے گا، 2-3 دنوں میں اپنی شادی کی تیاری کر لو، آسیہ بیگم بتا رہی تھیں، جبکہ حانم حیرانگی سے ان کی پشت کو گھور رہی تھیں۔ میری رخصتی کیوں؟ خیریت؟ کیوں تم نے رخصت ہو کر اپنے گھر نہیں جانا؟
ویسے بھی تمہاری ساس کہہ رہی تھی کہ ان کی سید حویلی ویران پڑی ہے، وہ تمہیں اب اپنی حویلی میں دیکھنا چاہتی ہیں۔ خانم کو اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا تھا۔ ایسے کیسے میں رخصت ہو کر چلی جاؤں؟ آپ لوگوں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ لڑکا کماتا بھی ہے یا نہیں؟ اماں، آپ کو پتہ بھی ہے آپ کا داماد بے روزگار پھرتا ہے۔ خانم نے گویا اپنے دل کی بھڑاس نکالی تھی۔ بے روزگار؟ آسیہ بیگم نے حیرت سے اسے پلٹ کر دیکھا۔ ہاں اور نہیں تو کیا کام کرتا ہے وہ؟ خانم ناک منہ چڑھا کر پوچھ رہی تھی۔ پڑھ رہا ہے ساتھ ساتھ، اور بتا رہا تھا ایک بہت بڑی لیب میں ایک سائنسدان کے طور پر کام کرتا ہے۔ اتنا کم ہے کیا تم مستقبل کے ایک عظیم سائنسدان کی بیوی ہو؟ خانم حیرت سے منہ کھولے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی، جو روحان کے متاثرین میں شامل تھی۔ اور تو اور دین کا کام بھی کرتا ہے، ماشاء اللہ، اتنے اچھے بیان کرتا ہے، سن کر خوشی ہوتی ہے۔ خانم نے اپنا سر پیٹ لیا تھا، یہاں اس کی دال نہیں گلنے والی تھی۔ اتنا نیک شریف بچہ ہے، اتنے ادب سے بات کرتا ہے۔ اماں، میں تھک گئی ہوں، سونے جا رہی ہوں۔ خانم مزید اس کی تعریفیں نہیں سن سکتی تھی۔ ارے چائے تو پی لو اب، وہ چائے کپ میں ڈالتے ہوئے بولیں۔ نہیں بس ٹھیک ہے۔ وہ جانے کے لیے پلٹی تھی اور پھر دروازے پر روحان کو دیکھ کر گڑبڑا گئی تھی، جو گہری نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ اپنے داماد کو پلا دیں چائے۔ وہ روحان کو گھورتی اس کی جانب بڑھی تھی، جو اب دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ راستہ دیں، خانم نے اس کے سامنے کھڑے ہو کر کہا تھا، البتہ نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ میری برائیاں کی جا رہی تھیں، وہ شرارتی لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں، خانم نے منہ پھلا کر جواب دیا۔ ارے بیٹا تم یہاں؟ میں بس آ رہی تھی چائے لے کر۔ آسیہ بیگم اسے کچن کے دروازے میں دیکھ کر بوکھلا گئی تھیں۔ روحان نے سیدھے ہوتے ہوئے خانم کو راستہ دیا، جو بنا کچھ کہے سنے وہاں سے رفو چکر ہو گئی تھی۔ کیا باتیں ہو رہی تھیں؟ وہ اب خوش دلی سے پوچھ رہا تھا۔ کچھ بھی نہیں، رخصتی کی بات کر رہی تھی خانم سے۔ پھر کیا کہا اس نے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ آسیہ بیگم نے صاف بات کی۔ آپ پریشان نہ ہوں، میں کر لوں گا بات اس سے، وہ انہیں تسلی دے رہا تھا۔ آسیہ بیگم اس کی بات سن کر مسکرا دیں۔ وہ سونے کی تیاری کر رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ خانم کو لگا کہ ملازمہ چائے دینے آئی ہوگی۔ آ جاؤ۔ وہ اب لیٹ چکی تھی، کمبل اوپر لیا تھک گئی تھی۔ اسے ہمیشہ سفر کے بعد بہت نیند آتی تھی۔ تبھی دروازہ کھلا اور وہ اندر آیا۔ بیگم صاحبہ کو نیند آ گئی ہے؟ وہ سنجیدہ لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ خانم کرنٹ کھا کر اٹھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ خانم حیران سی اسے دیکھ رہی تھی۔ آج جب میں نے یہ گھر دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ سالوں پہلے جب بارش میں بھیگتی ایک لڑکی اس گھر سے باہر نکلی تھی تو وہ واقعی تم تھی، لیکن اس وقت میں نے اسے اپنا وہم سمجھا تھا۔ وہ اب کمرے کی کھڑکی کھول کر باہر دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ خانم اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی تھی۔ کتنا پاگل ہوں نا میں بھی، جب تم پاس تھی تو خبر نہیں تھی کہ کہاں رہتی ہو، اور جب دور ہوئی تو یہاں بس گئی۔ روحان کھڑکی میں کھڑے ہوئے اپنے سینے پر دل کے مقام پر انگلی رکھے بتا رہا تھا۔ خانم حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں سوچتا تھا کہ کیا کبھی مجھے کسی سے محبت ہوگی۔ میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ نہ جانے مجھے کتنی شادیاں کرنی پڑیں گی۔ وہ خود ہی مسکرا دیا۔ ایک پل کے لیے خانم اس کی مسکراہٹ میں گم سی ہو گئی تھی۔ لیکن جب محبت نے مجھ پر حملہ کیا تو میں دنگ رہ گیا۔ ایک لڑکی کے لیے میں در بدر پھرا ہوں۔ شاید تم یقین نہ کرو مسز ام خانم، لیکن روحان جبیل کو ام خانم سے شدید محبت ہے۔ وہ پھر مسکرا دیا تھا۔ خانم اس کی بات سن کر سٹپٹا گئی تھی۔ سنو، تم جو چاہو سزا دے لو، لیکن مکی والی بات کو کسی کے سامنے مت لانا۔ میں تمہارا نام کسی اور کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا۔ روحان کے لہجے میں التجا تھی۔ خانم کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ اس کی پلکیں جھک گئی تھیں۔ وہ جانتی تھی وہ اس شخص سے بدتمیزی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اس پر چیخے چلائے، اسے برا بھلا کہے، لیکن جب بھی وہ سامنے آتا تھا خانم کی زبان سے کوئی غلط لفظ ادا ہی نہیں ہوتا۔ وہ اب عارض نہیں تھا جسے آگ لگانے والے جملے سناتی تھی۔ وہ روحان جبیل تھا، سید روحان بن حیدر جبیل۔ کچھ لوگوں کی شخصیت ایسی ہوتی ہے کہ اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کا رعب اور عزت ڈال دیتا ہے، اور شاید روحان جبیل ان خوش نصیب لوگوں میں سے ایک تھا جسے اللہ نے ہمیشہ بہت عزت سے نوازا تھا۔ جھوٹ بول رہے ہیں آپ، کوئی محبت نہیں کرتے، نہ مجھے یقین ہے، خانم نے ہمت کر کے کہا تھا۔ کیسے یقین کرو گی؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ اس کی بات سن کر سوچ میں پڑ گئی تھی۔
وہ جانتی تھی روحان جبیل کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں تھا۔ وہ اس سے شدید نفرت کرنا چاہتی تھی لیکن نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ اس شخص کے سامنے بے بس ہو گئی تھی۔ وہ کافی دیر سوچتی رہی تھی، مجھے سید حویلی چاہیے۔ خانم نے سوچنے سمجھنے کے بعد ڈیمانڈ کی تھی۔ وہ جان بوجھ کر ایسا بول رہی تھی، وہ بس روحان کا رد عمل دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ اس کی بات سن کر حیرت زدہ رہ گیا تھا۔ وہ بنا کچھ کہے دروازہ کھول کر کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ خانم کا رکا ہوا سانس بحال ہوا۔ شکر ہے جان چھوٹی۔ وہ پھر سے سونے کے لیے لیٹی۔ آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھیں۔ ابھی 5 منٹ ہی گزرے تھے۔ خانم نیم غنودگی کی حالت میں تھی جب کمرے کا دروازہ جھٹکے سے کھلا۔ خانم بڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اب کیا ہے؟ وہ سرخ آنکھیں لیے پوچھ رہی تھی۔ یہ لو۔ روحان نے ایک فائل خانم کے سامنے بیڈ پر پھینکی۔ یہ کیا ہے؟ وہ نیم غنودگی کی حالت میں پوچھ رہی تھی۔ روحان کو وہ نیند سے بوجھل آنکھیں لیے بہت دلچسپ لگ رہی تھی۔ کھول کر دیکھ لو۔ روحان کے کہنے پر خانم نے فائل کو کھول کر دیکھا تھا۔ روحان کے کہنے پر خانم نے فائل کو کھول کر دیکھا تھا اور پھر اس کی نیند اڑن چھو ہوئی۔ وہ سید حویلی کے کاغذات تھے۔ ہمارے خاندان میں روایت ہے جو شخص گدی پر بیٹھتا ہے اس کی بیوی کے نام سید حویلی کو کیا جاتا ہے۔ جب میرے ڈیڈ نے گدی سنبھالی تو یہ حویلی میرے مام کے نام پر ہو چکی تھی، جسے میں نے دوستوں سے شرط لگا کر دھوکے سے مام کے سائن کروا کر اپنے نام کروا لیا تھا۔ یہ میرے نام تھی اور اب تمہاری ہوئی۔ یہ بتاؤ اور کچھ؟ وہ پرسکون سے انداز میں بتاتا خانم کو حیرت میں ڈال گیا تھا۔ وہ منہ کھولے حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اللہ جانے وہ شخص کیا چیز تھا۔